بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ناظرین کرام، آج جو میں آپ کے سامنے سبق لے کر حاضر ہوا ہوں ان میں جو الفاظ معانی آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اسے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد عبارت کو سمجھیں گے، ٹیکسٹ کو سمجھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ضأنی مٹن، ضأنی مٹن بکرے کا گوشت. یہ ضأن کی طرف منسوب ہے، ضائن کی جمع ہے ضأن، اسی کی طرف منسوب ہے. بکرا خروف کے معنی میں آتا ہے. بقری کاؤ میٹ، گائے کا گوشت. دجاج چکن، مرغی کا گوشت یا مرغی. کبدہ لیور، جگر. باقی جو الفاظ ہیں اگر ان میں سے کسی لفظ کا معنی آپ کو پتہ نہ ہو تو اسے ریلیٹڈ ویڈیو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس کے معنی جان سکتے ہیں. عند الجزار، نیئر دا بوچر، قصاب کے پاس، قصائی کے پاس. مریم، ما انواع اللحم عندك اليوم. مریم کہتی ہیں، مریم says, what kind of meat do you have today. آپ کے پاس آج گوشت کی کون سی قسمیں ہیں. الجزار the butcher says, عندي ضأني وبقري وعندي أيضا دجاج وبط. I have mutton, cow meat, and I have also chicken and duck. مريم، من فضلك أعطني كيلو ضأنيا وكيلو بقريا وكيلو بقريا مفروما ونصف كيلو كبدة. مریم says، مریم کہتی ہیں، please give me 1 kilo of mutton and 1 kilo of cow meat and 1 kilo of minced cow meat. Minced meat and half kg liver. مریم کہتی ہے، برائے مہربانی مجھے 1 کلو مٹن اور 1 کلو گائے کا گوشت اور 1 کلو گائے کا قیمہ دیں اور آدھا کلو جگر دیں، کلیجی دیں. یہاں پر میں نے جو کلو کے بعد جو لفظ آئے ہیں اس کو منصوب پڑھا ہے. کلو ضأنیا و کلو بقریا و کلو بقریا مفروما و نصف کلو کبدتاً. وہ تمیز مان کر کے پڑھا ہے کیونکہ جو کلو ہے وہ اسمائے وزن میں سے ہے، جیسے رطلن ہے تو اشتریت رطلن قمحن آتا ہے. اسی طرح اعطنی کلو ضأنیا، 1 کلو دیجئے. کیا 1 کلو دیجئے؟ ضأنیا. جو اس میں ابہام ہے اس کو دور کرنے کے لیے تمیز آئی ہے. اگر کسی نے اسے کچھ اور سمجھا ہو تو اس کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں کیونکہ فرمان الہی ہے، وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے. ساتھ میں مریم بھی ہیں، وہ کہتی ہیں، لیلہ بھی ہیں، وہ کہتی ہیں. لیلہ says، من فضلک اعطنی دجاجتین وبطتا ونصف کلو بقریا مفروما. Please give me 2 chickens, 1 duck and half kg of cow minced meat. برائے مہربانی مجھے 2 چکن، 1 بطخ اور آدھا کلو گائے کا قیمہ دیں. لیلہ و مریم تدفعان الثمن وتضعان المشتریات فی السیارہ. لیلہ and Maryam pay the amount, pay the price and put the purchased things in the car.
لیلا اور مریم قیمت ادا کرتی ہیں اور خریدی ہوئی چیزیں گاڑی میں کار میں رکھتی ہیں اور خریدی ہوئی چیزیں کار میں رکھتی ہیں۔ دفع الثمن قیمت ادا کرنا، پے کرنا، وضع یضع وضعا رکھنا، یہ سب الفاظ اس سے پہلے الفاظ جہاں پر ورب بیان کیے گئے ہیں وہاں پر آ چکے ہیں، جو کامن وربس بیان کیے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، جو عبارت آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ اسے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کریں، اسے بولیں اور اسے لکھیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔